شاذلیان زندہ باد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ کا فضل کرم احسان فی نفسی زمانہ ہم سب کے اوپر، اس کے نام کی برکت سے ہم جمع ہو رہے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. بخوبی آپ حضرات جانتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ ایک طرف ہم سب کو حکمت کے میدان سے گزار رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بہترین انداز میں جو بندہ مومن کے لیے مقصود اور مطلوب ہے اس کا تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے. اس راہ کا سالک وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے. تبھی جا کے راہ سلوک کے معاملات کو وہ سمجھتا ہے. جب تک اپنے وقت کو قیمتی نہیں بناتا ان چیزوں کو وہ کبھی سمجھتا نہیں. اور کسی بھی چیز کے ساتھ انسان منسلک ہو جائے، دنیاوی لحاظ سے ہو یا اخروی لحاظ سے، جب تک اپنا پورا وقت نہ دے، جب تک ان معاملات کو سیکھتا نہ رہے، تب تک وہ سمجھتا نہیں. کیونکہ ابتداءً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، اجازت کے معاملات ہوتے ہیں، جلدی دے دی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ جہاں انسان کے اوپر شیاطین کے تصرفات یا نفس کا غلبہ ہو تو ظاہری حکمت جو اس کو حصول ہوا ہے اس کو بروکار لاتے ہوئے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دے. اور یہ اس چیزیں اس کی بڑی معاونت کرتی. جو اجازت یافتہ ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اس کی ذات کے اندر فکر کا پیدا کرنا شروع کر دیتی، جس میں وہ اپنا مقصد حیات پہچاننا شروع کر دیتا ہے. اور یہ بات قرآن حکیم کی بھی ہے، جہاں حضرت انسان کو خطاب کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تیرا آنے کا مقصد کیا ہے، تو آیا کس لیے اور تجھے جانا کہاں ہے. کیا تو اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا. جو جو عقل و شعور کی منازل انسان طے کرتا ہے، عمر بڑھتی ہے، گزرتی ہے، تب جا کے کہیں نہ کہیں وہ سمجھتا ضرور ہے. کسی بھی عمر کے حصے میں وہ سمجھے جب اللہ سمجھانا شروع کرتے ہیں. اور کچھ نصیبی تو اس انسان کے لیے ہے کہ جو ایسی چیز کے ساتھ جڑا جو اس کا تزکیہ نفس بھی کروا رہی اور اس کے دل کی دنیا کو آباد بھی کر رہی اور اللہ رسول کی قربت بھی دلوا رہی ہے، اور وہ اپنا وقت قیمتی بنا رہا ہے، اس وقت میں اس راہ میں اپنی ذات کو لگا رہا ہے. تو جو وقت کو قیمتی بنانے والے ہوتے ہیں، اس راہ میں وقت لگانے والے ہوتے ہیں، ایسے انسانوں کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا. اب بارہا آپ حضرات کے سامنے نفس کا تذکرہ اور ذکر کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، اس کے اندر کبر ہوتا ہے، اس کے اندر حسد ہوتا ہے، اس کے اندر بغض ہوتا ہے. جو نہ کرنا چاہیے یہ وہ کرواتا ہے، اور وہ چیزیں جو شریعت کے خلاف ہوں، اور انہی چیزوں کے اوپر انسان کو ہلاتا ہے، اور انہی چیزوں کے اندر انسان کو تسکین آنا شروع ہو جاتی ہے
جب انسان ان چیزوں کے اوپر ہل جاتا ہے تو وہاں سے اس کا جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب محنت بھی کر رہا ہوگا، آگے بھی بڑھ رہا ہوگا، لیکن اپنے نفس کے غلبے کو اپنے اوپر سے ہٹا نہ پا رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں جو مقابلہ کرنے انسان آیا ہے تو اپنی ذات کے ساتھ، صرف فقط یہ سیکھنے کے لیے نہیں کہ علاج اور معالجے کا طریقہ آئے گا، شیاطین سے لڑے گا۔ یہ چیزیں الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ اس سلسلے کے اندر موجود، حکمت ہے اس کی اور کمال درجے کی ہے کہ جس نعمت سے اللہ نے دور حاضر میں اس سلسلے کو نوازا ہے، شاید ہی کسی کو یہ چیز نصیب ہوئی ہو۔ حضور کا فرمان بھی یہی ہے کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ تو یہاں نفع بہت ساری صورتوں میں پہنچتا ہے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاملات کے لحاظ سے۔ جب بندہ ذکر اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا اثر پکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کا اثر بندے کو پہنچنا شروع ہوتا ہے، امراض سے خلاصی ملنا شروع ہو جاتی ہے، بگڑے ہوئے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دل کے اندر اللہ رسول کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی مقصود ہے ہر مومن کے لیے۔ کسی کے پاس بھی آپ جائیں جو تربیت کرنے والا ہوگا، جو اللہ رسول کی راہ کے اوپر چلانے والا ہوگا، جس کی دعوت اس راستے کے اوپر ہوگی تو وہ یہی پیغام لے کے چلے گا، نیکی کا حکم کرنے کی تاکید کرے گا اور برائی سے بچنے کی تاکید کرے گا، یعنی نہیں عن المنکر۔ اور اسی کے اوپر سلاسل بھی محنت کرتے ہیں، لیکن یہاں محنت کرتے ہوئے انسان ذات کی برائیوں سے آگاہ ہوتا ہے، ویسے پتہ نہیں چلتا۔ کسی جماعت کے ساتھ جڑاؤ بھی ہو، اگر نفس کا غلبہ اس کے اوپر غالب ہو تو وہ نفس چونکہ کبر چاہ رہا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ کبر اس کا ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن جب یہاں ذات کے اوپر محنت کرتا ہے تو یہ وجود ہی اس کو بتاتا ہے کہ اس معاملے کے اندر یہ بڑائی، یہ کبریائی تیرے اندر موجود ہے، جبکہ آپ کو بتائے میں اور آپ فانی وجود رکھتے ہیں۔ جس وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کی صفت کی کیا حقیقت ہوگی کہ کسی صفت کے اندر وہ کمال بھی حاصل کر لے، کیونکہ جس صفت کے ساتھ اس کو رب کی ذات نے متصف کیا ہے وہ تو عارضی طور کے اوپر ہے۔ وہ دے رہا ہے تو اس کے پاس ہے، وہ چاہ رہا ہے تو یہ کر رہا ہے، وہ نہ دے تو اس کے پاس کہاں سے ہو، وہ نہ چاہے تو یہ کہاں سے کرے۔ یہ تو اس کا فضل ہوا کسی بھی انسان کے اوپر کہ جو وہاں دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بھی بن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بھی کھول رہا ہے، اور اس کا دل ہدایت کو قبول بھی کر رہا ہے۔ اب نفس کو جب تک توڑ کے نہیں چلتا، یاد رکھنا چھوٹا عمل بھی میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ چھوٹا سا معاملہ اس کی نگاہ کے اندر بہت بڑا بنا کے اس کو رکھے گا۔ جو وہ کر رہا ہوگا، جس چیز کے اوپر حصول ہوا ہوگا اس کو یہاں تک پہنچا دے گا تو نے ہر چیز کا حصول کر لیا ہے۔ جبکہ راہ سلوک کے جو سالک طالب ہوتے ساری زندگی سیکھتے رہتے۔ ایک اگر آپ نے وظیفہ کیا، اس کے اوپر آپ کی زبان چلی، دل کے اندر اس کی حلاوت اور لذت آئی، اس نے آپ کو مشاہدہ کرایا، اور اس کی برکت سے اگر آپ کے اوپر علم کھلنا شروع ہوا تو علم بھی کئی درجوں کے اوپر ہوتا ہے، اور ادھر سے جتنی اس بندے کے اندر تقوی اور طہارت پیدا ہوتی ہے اس قدر اس کو دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہوتا۔ انسان ہے نا، جب نیکی کے اوپر بھی آ جائے تو سمجھتا یہ کہ مجھ سے بڑا نیکوکار کوئی نہیں ہے، اور یہ اس کے نفس کی بڑھائی اس کو بڑھا رہی ہوتی۔ یہ نہیں صرف نفس کی بڑھائی ہوتی کہ کسی بری عادت کے اندر انسان منسلک ہو یا وہ بری عادت اس کے اندر موجود ہو کہ وہی صرف بڑھائی اس کے اندر ہوگی۔ کوئی خیر والا کام کرے گا، اچھائی کرے گا، اس کا بھی کبر اس کے اندر پیدا کیا جائے گا۔ یہ وہ جنگ کے اندر آیا ہے جہاں اس نے اپنی ذات کو سمجھنے کی محنت کرنی ہے، کیونکہ صوفیہ کے یہاں تربیت ایک ہی مقولے کے تحت ہے،
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اس نے نفس کو پہچاننا ہے، پہچاننے کے بعد رب کی ذات کو پہچاننا ہے، بس یہ اس کو اتنا سارا سفر ہے۔ اب اس پہچاننے کے لیے اس کا مقابلہ اپنے اخلاق رذیلہ کے ساتھ، جب اپنے اخلاق رذیلہ کے ساتھ ہے، ہر وہ بری عادت جو دیکھنے والا اس کے اندر دیکھے اس کو برا سمجھے اور یہ اپنے آپ میں وہ رکھتا ہو، اور ہو سکتا ہے اسی بری عادت کے اوپر یہ فخر کر کے چلتا ہوتا کہ کئی لوگوں کے اندر کسی کے اوپر علمی دبدبہ ڈالنے کے لیے بڑی بات کر دیں گے کہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس علم بہت ہے۔ اب ہے تو علم، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو زیر کرنا چاہ رہا ہے تو وہی اس کا کبر کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو وہ عبادت گزار، تہجد گزار، بڑی عبادت کر رہا ہے، اور کوئی بھولا بھٹکا کبھی مسجد میں آ گیا، نہ آیا وہ بھی آگے سے کہے گا سبحان اللہ، تو بھی آ گیا مسجد میں، تجھے بھی توفیق مل گئی، تیری عبادت گزاری کے اوپر، تہجد گزاری کے اوپر اللہ کی توفیق ہے، تجھے مل رہی ہے۔ لیکن اگر تو اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہے، اس کا قرب پا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنا وہ عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے۔ جس شخص کو جتنا قرب ملتا ہے، جتنا بڑھایا جاتا ہے، جتنا اللہ رسول کی قربت اختیار کرتا ہے، ظاہری طور پہ جس عمل کی برکت سے اس نے اللہ رسول کا قرب حاصل کیا ہو، اسی کے بنسبت دوسری صفت جو اس کی ذات کے اندر آئے گی، اس عمل کی وجہ سے عاجزی بھی اس قدر پیدا ہوگی۔ اگر وہ عمل اس کے اندر کبر پیدا کر رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو دیکھے تو اس کی مماثلت شیطان کے ساتھ ہوتی ہے۔ علم اس کو سارا رب العالمین نے دیا، سکھایا سب کچھ اللہ نے، توفیق اللہ نے دی، عبادت گزار بنا، توفیق اللہ نے دی، فرشتوں کا سردار بنا۔ اس کے باوجود جب اسی کے مقابلے میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، سجدوں کا حکم دیا گیا، سب نے سجدہ کیا، اسی ایک نے انکار کیا۔ اور یاد رکھنا علم ہی تھا جس کی وجہ سے وہ دلیل دینے کے اوپر مجبور ہوا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ علم آیا اس کے پاس کہاں سے؟ وہی علم تو تھا جس کے ذریعے عبادت اور ریاضت کر رہا تھا، وہی علم تو تھا جس کی عبادت اور ریاضت کے اوپر فرشتے فخر کر رہے تھے، وہ علم تھا جو اس کے لیے قرب کا ذریعہ بنا۔ لیکن جب اسی علم کو وہ سیکھ کے اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی کہ میں بہت زیادہ سیکھا ہوا ہوں، میری عبادت گزاری کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے مجھے وہ قرب کا مقام حاصل ہوا، اور جس نے علم سکھایا تھا اسی کو دلیل دینا شروع ہو گیا۔ جب اسی کو دلیل دی تو پھر اللہ نے ملعون بھی قرار دیا۔ تو یاد رکھنا، کہنے کا مطلب یہ ہے راہ سلوک کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو علم کی وجہ سے نوازنا شروع کر دے، اگر وہ علم اللہ رسول کی قربت کا ذریعہ بن جائے، اگر اس علم کی وجہ سے اس کے اندر عجز کے بجائے کبر پیدا ہو، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو جتنے بھی کمالات آپ کو حاصل ہو رہے ہیں اللہ کے نام کی برکت سے، یہ ساری صفات اس کی ہیں جس سے وہ بندے کو متصف کر رہا ہوتا ہے، جس سے وہ بندے کو اپنے رنگ میں رنگ رہا ہوتا ہے۔ یوں سمجھو اللہ کے نام کے ساتھ اسی کا رنگ چڑھ رہا ہوتا ہے، تب بندہ جا کے یہ کام کرنا شروع ہوتا ہے۔ اب چونکہ نفس کے اندر بڑھاوا موجود ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں تو اس کو بڑھا، چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر، یہ تو نے کم بیان کیا ہے، اس کو زیادہ بیان کر۔ اب جس نے بڑائی کوئی چاہنا ہے، اب جب اپنے وجود کو اس نے پاک اور صاف کرنا ہے اور راہ سلوک کو طے کرنا ہے، تو اس نے موازنہ دوسرے کا نہیں اپنی ذات کا کرنا ہے، کہ جو علم میں سیکھ رہا ہوں اس کی مطابقت میں ذات میں وہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی مجھے جو مرضی کہے، یہاں کہنے والے تو عجیب باتیں کہہ دیتے نا، کوئی آ بھی جائے، میں نے آپ کو کہا مسجد میں نمازی آ جائے، اس کو بھی کہا جاتا ہے تو کیسے آیا؟ بھائی ساری زندگی کسی کو نمازیں قبول نہ کر لے، زندگی میں ایک پڑھے وہی قبول کر لے۔
حضور کے زمانے کا واقعہ آتا ہے، ایک شخص نے آ کے کھانا دیا رات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کلمہ بھی پڑھ لیا، صحابہ کے درمیان موجود تھا، صبح اس کا انتقال ہوا۔ اب صحابہ حیران ہوئے کہ یہ تو ہمارا ساتھی نہیں ہے، اس کو ہم نے عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اب پتہ نہیں اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ بھی پڑھایا اور ان الفاظوں کو کہا، تیرے ساتھی تیرے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ سمجھے؟ اب وہ نیت کو درست کر کے آیا تھا، باقیوں کو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا عمل تھا یا نہ تھا۔ حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا، اور نجات تو اسی کے اوپر ہونی ہے کہ جو اللہ نے سینے کے اندر ڈال دیا ہے وہی نور ہدایت ہے، وہ تو ہر ایک کو ملا ہوا ہوتا ہے۔ بس جب انسان اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، اس کے معاملات اس کی سمجھ سے باہر ہوتے، تو یاد رکھنا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کا نفس کا غبار کسی نہ کسی شکل میں اس کی ذات کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ اور راہ سلوک میں یہ سبق اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ جن چیزوں کے اوپر آپ محنت کر رہے ہو، کثرت ذکر کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو اپنی فکر اس کے اوپر رکھو کہ وہ آپ کے اوپر کھلے۔ میری بات نہیں، قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کے، لیٹ کے، پہلو کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور وہ فکر کرتے ہیں اس کی خلقت کے اندر، خالقیت کے اندر نہیں۔ اچھا یاد رکھنا، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بس وہ اللہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ کمال تک ہے، لیکن جو اس نے تخلیق کر دیا، جب انسان ذکر کرے گا، ذکر کی وجہ سے اس کے اندر فکر ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر کرنے کی وجہ سے اس کے راز اس کے اوپر کھولے گا۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس راہ کے اوپر جب انسان محنت کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی ذات کے راز اس کے اوپر کھلتے، جن رازوں کو وہ کبھی عیاں نہیں کرنا چاہتا، اپنی ذات کے سامنے بھی نہیں لانا چاہتا۔ کون ایسا ہے جو یہ دعوے دار ہو کہ میں نیکوکار ہوں؟ حضور نے جب فرما دیا کہ تمام بنی آدم گناہگار ہیں، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، تو ہماری راہ کے اوپر جب انسان آ کے چلتا ہے، کثرت ذکر کرتا ہے، تو اللہ رسول کا جب قرب کا حصول اس کو ہونا شروع ہوتا ہے، تو ذات کے اندر تزکیہ اس کا اس انداز میں ہوتا ہے کہ ذات کے عیوب اس کے اوپر کھلتے ہیں۔ وہ کھولے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ان سے سیکھ سکے، اللہ کے حضور تائب ہو سکے، اپنے آپ کو معاف کروا سکے، اپنی ذات کو راہ راست کے اوپر چلا سکے۔ ورنہ اگر انسان عبادت گزار ہوگا، اس عبادت کے اندر کبر موجود ہوگا، کوئی نیکی کرے گا، نیکی کے اندر کبر موجود ہوگا، کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کرے گا، اس معاملے کے اندر کبر موجود ہوگا، اس لیے کہ نفس تو چاہتا ہی بڑائی ہے، اور یہاں آ کے لڑتا ہی انسان اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان پانے والے نفس، اطمینان اسی صورت میں پاتا ہے جب اس کے اوپر محنت کرتا ہے۔ محنت نہیں کرتا، وقت نہیں دیتا، کبھی بھی اس کو سیکھ نہیں سکتا۔ اگر اچھائی سیکھی ہوگی، وہی اچھائی اس کو بہت زیادہ بڑائی نظر آئے گی۔ تو میں اس لیے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جڑ کے رہا کرو۔ یہ جو واردات انسان کے اوپر وارد ہوتی ہیں وہ انتہا نہیں ہوتی، اس سے آگے انسان نے جانا ہوتا ہے۔ جو اس کے ساتھ یہ روشنیوں کا جو حصول ہو رہا ہوتا ہے، جو دل کے اندر چیزیں کھل رہی ہوتی ہیں، فقط وہاں پر انسان کا سبق ختم نہیں ہو جاتا، یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے کہ نفس کے اوپر کہیں نہ کہیں اس نے سیکھا، لیکن تو نے کیسا سیکھا؟ یہ تجھے اپنی کلاس سے محروم کر رہا ہے۔ تو نے کیسے سیکھا؟ تجھے اپنے سبق میں آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہا۔ تو نے کیسا سیکھا کہ تو نے جو کیا وہ تیرے اوپر نہیں کھل رہا، دوسرے کو تو ڈم ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ شفا دے رہا ہے، دوسرے کے تو کام آ رہا ہے، اللہ تجھ سے نیکی کروا رہا ہے۔ کیا تو اس نیکی کو اپنی ذات کے اندر سمجھا ہے؟ جو تو نے کیا وہ تیری ذات کے اوپر کھلا ہے، نہیں کھلا ہوتا
اس کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، پھر اپنا عمل کم دوسرے کا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنے عمل کو چھوٹا اور دوسرے کے عمل کو بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ چھوڑو یار، مجھے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں کبھی اس کو حاصل نہ کر پاؤں گا۔ اس حاصل نہ کرنا اور فائدہ نہ پہنچنا ذات کے اندر، یہی تو اس کا نفس اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، یہی تو نفس اس کی ذات کے اوپر غالب آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کائنات ساری کا نظام اپنے نام کی برکت سے آباد رکھا ہوا ہے، اگر تو اس کے ساتھ جڑے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ اخلاص تیرے اندر موجود ہو، نیت کی درستگی ہو، تو اللہ تجھ کو تیری ذات میں آباد نہ کرے۔ پہلے تو یہ بتا، تو خود آیا اسرا کے اوپر یا وہ لے کے آیا؟ جب وہ لے کے آیا، اس سے تجھے اپنے آپ سمجھنے کی توفیق دے رہا ہے، تو تو پھر کیوں شیطان کی چنگل میں آ رہا ہے؟ تو پھر نفس کی چالوں میں پھنس رہا ہے۔ ہمارا کیا فائدہ کسی کو بتلانے کا بارہا؟ لیکن جو چل چکا، آگے بڑھ چکا، اس کا راستہ آگے کا ہے، پیچھے کا نہیں۔ جب میدان جنگ میں انسان ہو تو اس کو بتائے یا یہاں فتح ہے، یہ شہادت ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ کے اوپر آ جائے، چلنا شروع ہو جائے، ایمان اس کا بن جائے، تو اس کے دل کے اندر یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایمان بھی اس کا شاہد ہو جاتا ہے کہ تو اگر اللہ کی راہ کے اوپر آ گیا، جس سے تجھے مقابلہ کرنا پڑے، اللہ تیرا معاون اور مددگار ہے، تو لڑے گا، وہ تجھے لڑوائے گا اور وہی تجھے بچوائے گا۔ اور آج ہمارے نفس کے اوپر غلبہ اس قدر ہوتا ہے، دنیا کی محبت اس قدر چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اس نعمت کو بھول جاتے ہیں، ہم اس نعمت کے اوپر شکر گزار ہی نہیں رہتے۔ ہم تو پہلے لطیفے کو نہیں طے کر سکے، ہم صرف اسی کو ہی نہیں سمجھ سکے، ہم اسی کو ہی نہیں کھول سکے۔ آگے کا جو لطیفہ قلب ہے، یہ تو بڑی چیز ہے، اور یہ تو آسان لفظوں میں اسی انسان کا طے ہوتا ہے جو شکر گزار ہو۔ اب قرآن حکیم کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہم نے ان کو دل دیا ہے، اس کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، کیا اس سے یہ ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ اب دل کیوں؟ یہ خاص ہے۔ ان لوگوں کے دلوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن کے دل کے اندر مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دل کے اندر بیماری ہے اور اس بیماری کو ہم نے بڑھا دیا ہے۔ بعض دل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے، ثم قست قلوبکم، ٹھیک ہے، کہ ان کے اندر سختی ہوتی ہے پتھروں کی طرح، اس لیے وہ ہدایت کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اور جو شکر گزار دل ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کی قربت پاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پاتا ہے۔ لیکن اس دل تک پہنچنے کے لیے یاد رکھنا، نفس کو طے کرنا پڑے گا، اس دل تک پہنچنے کے لیے نفس کو سیکھنا پڑے گا، اس دل کو پڑھنے کے لیے نفس کو اپنی ذات کے اوپر کھولنا پڑے گا۔ ہر ایک اپنی ذات کے ساتھ رکھتا ہے نا، اور اس کا اصول بزرگ فرماتے اللہ کے ہاں سے ہی طے ہے۔ جب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا عمل سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر ہوا، تو وہ کہتے ہیں یہ روح علوی تھی جو ان کے وجود میں داخل ہوئی، سیدنا اما حوا کو ان کے وجود سے پیدا کیا گیا، اب جن سے مخالفت آئی، اب اس روح علوی نے اس وجود کو قبول کیا، اور قبول کرتے ہوئے ان کو تسکین پیدا ہوئی، اور اس تسکین کی وجہ سے اللہ نے نفس کو پیدا کر دیا، اور نفس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک دوسرے کے سمجھنے کے لیے دل پیدا کر دیا۔ اب دل انسان کا جب وجود کے اندر موجود ہے، آپ کو پتہ ہے محبت بھی اسی میں ہوتی ہے، نفرت بھی اسی میں ہوتا ہے، بغض بھی ہوتی ہے، عداوت بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں دل کے اندر رکھتا ہے۔ لیکن جب اس طرف آتا ہے، اس راستے کے اوپر آتا ہے کہ میں اللہ رسول کا قرب حاصل کروں، اور جہاں سے میری ابتدا ہوئی اس طرف میں سفر کروں، تو ماں سوائے اللہ کی ذات کے اپنے دل سے ہر چیز کو نکالے گا، اپنے دل سے ہر چیز کو خالی کرے گا، تب جا کے اس چیز کو سمجھے گا۔ نہیں سمجھتا، راہ سلوک کا دعوے دار ہے، یا تو اس کا دل ہے مریضوں والا، یا اس کا دل ایسا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جہاں اللہ مہر لگا دیتا ہے دل کے اوپر، جہاں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت موف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے،
دعوے دار بن کے انسان جی رہا ہوتا ہے کہ جو میری عقل میں سماتا ہے کسی کی عقل میں آتا نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں کوئی اور سمجھتا نہیں ہے، جو بصیرت مجھے حاصل ہے کسی اور کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، یاد رکھنا یہ محض اس کا دعویٰ ہے۔ جب اللہ کے اس نے جانا ہے تو وہ پتہ ہے کس دل کو قبول کرتا ہے، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ٹھیک ہے، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں اللہ کہہ رہا ہے جو سلامت دل لے کے آئے۔ اور اس دل کا جب صوفیہ ذکر کرتے ہیں، قلب کا ذکر ہوتا ہے، یاد رکھنا یہاں سے وہ لطیفہ مراد ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان انسیت ہوئی، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے درمیان، جن کی وجہ سے نفس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس نفس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اوپر دل رکھ دیا، یہ تو ظاہری وجود کے لیے، لیکن اس کے اندر ایک خاص مقام ہے جس کو لطیفہ کہا جاتا ہے، اور لطیفہ قلب ہے وہ، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جو اللہ کی راہ میں چل رہا ہو، اس راہ میں وہ محنت کر رہا ہو، ورنہ سمجھ نہیں آتی۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں دل کے اوپر جب آئے، حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح کی کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے چٹیل میدان کی طرح ہوتا ہے، اور اس میں ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے، اور وہ چراغ اس کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ نور اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا دل بھی ہوتا ہے جس کو دیا جاتا ہے ظلمات سے بھرا ہوتا ہے، تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اندھیرا اس کو روشنی تک پہنچنے نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ کافروں کا دل ہوتا ہے کہ اس میں وہ نور ہدایت چراغ جل ہی نہیں رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ توحید کے راستے کے اوپر آتے نہیں، اس راہ کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اور فرمایا ایک دل ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے لیے ہدایت کو تلاش نہ کر رہا ہو، اپنے آپ کو سیدھی راہ کے اوپر نہ چلا رہا ہو، تو وہ غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کا دل ہے۔ اور فرمایا چوتھا دل ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نفاق بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی ہوتا ہے۔ کبھی توفیق مل جاتی ہے، ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفاق کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ہم مثال دور کیوں جائیں، اگر عشاء کی نماز کسی سے ترک کی جس نے جان بوجھ کے، تو حدیث میں آتا ہے نا نفاق میں چلا گیا، فجر کی ترک کی نفاق میں چلا گیا۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دل کو اللہ کے لیے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ دل کی دھڑکن کو چلا رہا ہوں، مجھ اللہ کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہ رہا ہوں۔ عملاً جب اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، ابھی تو نفسی سے نہ نکل پایا، ابھی تو اس کے دھوکے سے ہی نہ بچ پایا، شیطان تو دور کھڑا رہے گا، وہ تو ذاکرین کے نزدیک اتنی جلدی نہیں آتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ نور کی کیفیت موجود ہے جو مجھے جلا دے گی، جو مجھے خاک میں ملا دے گی، میں اس کے قریب جاؤں گا یہ مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن وہ اللہ والا کیسا ہے جو اپنے آپ کو خود ہی برباد کیے جا رہا ہوتا ہے، دعوے دار بن کے چل رہا ہوتا ہے۔ اب اتنے عرصے سے محنت ہو رہی ہے، اتنا آگے بڑھ رہے، بہت سارے سلاسل کے اسباق چل چکے، اور افسوس کہ اس کے باوجود بھی ہم نہ سمجھ سکے۔ جب ہم نہ سمجھے تو ہم یاد رکھنا خیر کے اوپر چلتے ہوئے بھی ہمارے اوپر ہماری ذات کا شر غالب ہے، جس سے ہم نکلنا نہیں چاہ رہے، اور یہ وہ راہ ہے جو اکیلے کبھی طے نہیں ہوتی۔ اس راہ کا اکیلا جو مسافر ہوتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے۔ منزل مقصود تک اگر پہنچ بھی جائے تو یاد رکھنا خود سے بے حال ہو جاتا ہے، اپنی ذات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کہاں کس عمل کو کیا، اس عمل کے اوپر تاثیر کیا ہے، میرے اوپر کلا کیا ہے، اس کی پہچان کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو سیکھ کے چلتا ہے اللہ اسی کو سکھاتا ہے، جو سمجھ کے چلتا ہے اللہ اسی کو سمجھاتا ہے، ورنہ کیا ہوگا، انسان کے وجود کے اوپر ایسے پردے پڑے ہوئے ہوتے، نفس کے پردے الگ، دل کے پردے الگ، روح کے پردے الگ، عقل کے پردے الگ، جن کو وہ ہٹا ہی نہیں پاتا۔ بہت ساری محنت کرنے کے بعد یہ پردے ہٹتے ہیں، فوراً انسان نہیں سمجھتا،
جن کا انتخاب اللہ کر لے وہ سمجھ جاتے ہیں، جن کو اس نے قلب سلیم عطا کیا ہوا ہو۔ اب حضور علیہ السلام کی محنت تھی نا صحابہ کرام کے اوپر، قلب سلیم کی مثال تو حسین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ حضور کی طرف سے دعوت دی گئی توحید کی، میں اللہ کا نبی ہوں، تو فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یہ قلب سلیم تھا، فوراً ہدایت کو قبول کر گیا۔ پھر یہاں تک نہیں، اللہ رسول کی راہ میں سب کچھ لٹا بھی دیا۔ صحابہ سے کہا لیاؤ مال، اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ پوچھنے والوں سے پوچھا جا رہا ہے کتنا لے کے آئے ہو، اور عجیب سوال ابوبکر سے ہو رہا ہے کتنا چھوڑ کے آئے ہو۔ ایسی اس دل نے ہدایت پائی تھی۔ یہ صحابہ کے دل تھے۔ فاروق اعظم کے دل کے اندر سختی تھی، یاد رکھنا، پتھر کی طرح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ ہدایت کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اور قرآن چونکہ انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، تو آہا کے الفاظ سن چکے تھے، سماعتوں سے قرآن کی تلاوت ٹکرا چکی تھی اور دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ جب بہن سے کہا مجھے بھی تو پڑھا، میں بھی تو اس کو پڑھوں، اب وہ دل کے اوپر اثر انداز ہو چکا تھا۔ تو مطلب یہ کہ جو دل سلامتی والا ہوگا، یاد رکھنا، جب وہ ہدایت پائے گا تو ہدایت کو قبول کرے گا۔ ہدایت کے اوپر چلتے اس کو مشقت نہ اٹھانی پڑے گی، وہ اس چیز کے اوپر راضی ہوگا کہ میرا مقصود اسی کے اندر ہے، میرا مطلوب اسی کے اندر ہے، اور میں جو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں اور میں نے اپنے معاملات کو طے کر کے جانا ہے، ہر کوشش کرنی ہے جو اللہ کے لیے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ ساری دعوت یہی دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن عملاً جو اس کے ذمے ہوتا ہے، اللہ کی قسم کسی بھی چیز کے ساتھ منسلک ہو، جب تک انسان ذات کی محنت نہیں کرتا تو اپنے ہی معاملات کو نہیں سمجھتا، وہی معاملات اس کو دھوکے میں رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، عاجزی کی کیفیت بنا کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، عاجزی کی کیفیت بنا کے دوسروں کو دکھا رہا ہوتا ہے، عاجزی کی کیفیت بنا کے خلق کے اندر اپنا نام چاہ رہا ہوتا ہے۔ راہ سلوک یہ نہیں ہے۔ راہ سلوک انسان کی ذات کی برائیاں جب تک باہر نہیں لاتا تو انسان سیکھتا نہیں ہے۔ یہ تو بڑا مقام ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا عرش بنتا ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جس کے اوپر حکمت کے چشمے پھوڑے جاتے ہیں، جو زبان سے جاری کروائے جاتے ہیں۔ اس لطیفے کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے، اور اسی کو تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں اندھی ہوگی۔ آنکھوں اندھا ہونا کوئی بڑا جرم نہیں ہے، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب دل سے انسان سمجھنا شروع کر دے، دل سے کسی چیز کا تہیہ کر دے، تو وہ انسان کوئی بھی معاملہ ہو کر لیتا ہے، چاہے عبادت گزاری کے اندر ہو، چاہے ریاضت کے اندر ہو، چاہے خالق کا معاملہ ہو یا خلق کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ منصف بن جاتا ہے۔ جب وہ اہل دل بن جاتا ہے تو ہر معاملہ اپنے اللہ کے لیے کر لیتا ہے۔ اور صوفیہ کے ہاں یہی ہے، اہل دل انسان اسی وقت بنتا ہے ماں سوائے اللہ کے اس دل کے دل میں کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنے دل کی کیفیت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے ناشکری کی، کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہا ہوتا ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہ وجود دیکھ لو جس کو صحیح سالم بنا دیا، جس کے اندر کوئی نقص نہ رکھا، اس وجود کی سلامتی دی، اور جس قدر جس کو جو علم دینے تھے، جو فن دینے تھے دنیا کے لحاظ سے، جس سے اپنے حلال رزق کا وہ انتخاب کر رہا ہے، کسی کے اندر کمی نہ کی، اس کے باوجود اس سے وہ اللہ کا کتنا شکر گزار ہے۔ اور اس سے بڑھ کے جو ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، جو ایمان اس کو اللہ کے حضور کھڑا کر دیتا ہے، جو اس کو توبہ کا طریقہ سکھاتا ہے، جو اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں بڑھاتا ہے، جو نیکیوں کے کام کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے، یہ دل ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نفس تو کبھی ایسا نہیں چاہتا،
وہ تو کبھی ایسا نہ چاہے گا انسان عبادت گزار بنے، وہ تو کبھی ایسا نہ چاہے گا کہ یہ ریاضت کرنے والا ہو، وہ تو کبھی ایسا نہ چاہے گا کہ میری کیفیت کو اپنے وجود سے یہ باہر نکالنے والا ہو، وہ تو کبھی نہ چاہے گا یہ میری برائی سے بچنے والا ہو۔ لیکن جب اس راہ کا انسان مسافر ہوگا اس کو بچنا پڑے گا، اس کو اس چیز سے دور کرنا پڑے گا، اس کو اپنی ذات کے اندر سمجھنا پڑے گا۔ نہیں سمجھتا تو جو وہ کر رہا ہے اس کے اوپر ثواب ضرور موجود ہے، لیکن جو اس کے ساتھ علم جڑا ہوا ہے اس علم تک کبھی اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس معرفت کا حصول کبھی اس کو نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اس کی عقل کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے وہ دور نہیں ہو سکتے۔ جب اہل دل بن جائے گا، ذات کا کبر مٹ جائے گا، یہاں بڑائی اس کی نہیں خالق کی آئے گی، یہاں کبریائی اسی کی آئے گی، اسی کے اوپر یہ شاہد اور گواہ ہو جائے گا، اور شکر گزاری کا طریقہ اس کو آئے گا، اور جو کچھ اللہ کے لیے کرنے کا ہوگا یہ پیچھے نہ ہٹے گا۔ ابوبکر صدیق کی مثال میں نے آپ کو دے دی، فاروق اعظم کی آپ کو دے دی، عثمان غنی بھی شامل تھے۔ جب مال کی باری آئی اللہ نے کثرت سے دیا ہوا تھا، سب کچھ لٹاتے گئے، ہجرت کر کے مسلمان جا رہے ہیں، یہودی تنگ کر رہے ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، کنواں خرید کے دے رہے ہیں۔ آج بھی ان کے بینک کا اکاؤنٹ موجود ہے سعودی گورنمنٹ میں، یاد رکھنا۔ تربیت اس وقت حضور علیہ السلام نے کی، آج زمانہ کون سا گزر رہا ہے، اس زمانے کے اندر وہ اخلاص، وہ نیت اور وہ قبولیت اللہ کے ہاں ہوئی کہ جو صدقے اس وقت انہوں نے شروع کی آج تک اللہ نے ان کو جاری رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ یعنی جان تھی وہ بھی اللہ کے لیے، مال تھا وہ بھی اللہ کے لیے، اور سب سے بڑی جو نعمت دل دیا تھا اس کو کیا ہوا اللہ کے لیے۔ آج ہم تو دعویٰ کر کے بیٹھے ہوتے نا، ہم تو دعویٰ کر کے چل رہے ہوتے، لیکن وہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاتے۔ علی المرتضیٰ ان کو بھی دیکھ لو، منت مانی کہ 3 روزے رکھیں گے، حضرت فاطمہ تو زہرا بھی موجود ہے، حسن و حسین بھی موجود ہے، کہ 3 دن ہم نے روزے رکھے، افطاری کا وقت آیا، روٹی ایک موجود ہے، دروازے کے اوپر دستک ہو رہی ہے، آنے والا سائل آتا ہے، کہتا ہے مسکین ہوں، مجھے کھانا کھانا ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ وہی روٹی اٹھائی، اس کے حوالے کر دی، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اب ایک دن گزرا، دوسرے دن چونکہ منت مان چکے تھے، دوسرے دن کا بھی روزہ رکھا، دوبارہ جب افطاری کا وقت آتا ہے سائل دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہے۔ اب آنے والا کہ کہتا ہے میں یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے، وہ بھی دے دیا جاتا ہے، پھر پانی سے افطار کیا جاتا ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، پھر دستک ہوتی ہے، آنے والا کہتا ہے میں مسلمان قیدی ہوں، کئی دنوں سے بھٹک رہا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، مجھے بتایا گیا آل محمد کا گھر ہے، جو جہاں جاتا ہے وہاں سے کبھی خالی نہیں لوٹتا، مجھے کھانا چاہیے۔ تیسرے دن بھی دے دیا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام اس چیز کے اوپر عشش کر اٹھے، اور جبریل امین کو اللہ نے فوراً بھیجا کہ میرا پیغمبر جس چیز کے اوپر فخر کر رہا ہے ان کو بھی جا کے بتاؤ، خوشخبری سناؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، قیدی کو، سائل کو، اور رضا اس کے اندر صرف اللہ کی مطلوب ہے۔ تو یہ ان کے دل کی دنیا آباد کیسے ہوئی کہ ماں سوائے اللہ کے سب کچھ انہوں نے دل سے نکال دیا، تب جا کے یہ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ ذرا سا کوئی برا معاملہ آئے تو ہم کہتے ہیں ہمیں سکون اس وقت تک نہ ملے گا جب تک ہم بدلہ نہ دیں، ہم سکون اس وقت تک حاصل نہ کریں گے جب تک گالی کا بدلہ گالی سے نہ دیا جائے، جو معاملہ جس نے میرے ساتھ کیا اس سے بڑھ کے نہ کیا جائے۔ تو یاد رکھنا، بزرگ فرماتے ہیں اہل ایمان کے جب معاملات آپس میں من مل جائیں تو نفس کے مقابلے میں نفس کو مت لے کے آیا کرو، نفس کے مقابلے میں دل کو لے کے آیا کرو۔ جب نفس کے مقابلے میں دل کو لے کے آؤ گے تو یہ خیروں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر اگر خیر بنائی ہوگی، خیر کے اوپر چلایا گا تو اللہ آپ کی خیر دوسرے کے نفس کے اوپر لٹا دے گا،
اور وہاں یہ آپ کی خیر فطرے کو ختم کروا دے گی، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے نفس کی پیروی کرنی ہے، بے شک اہل دل بنے ہوئے ہوں۔ اور علم ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اس کو پینا شروع کر دے موت تو اس کی واقع ہو سکتی ہے، وہ سیراب کبھی نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اس کی پیاس باقی رہتی ہے۔ اور یہ علم تو سارا اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یار، یہ علم تو انسان کو اللہ کی قربت میں لے کے جاتا ہے، یہ علم انسان کے درجات کو بڑھاتا ہے، میری بات نہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کہتا ہے جن کو میں علم عطا کرتا ہوں ان کا درجہ بڑھا دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا جن کا درجہ بڑھتا ہے وہ ذات میں مٹتے بھی ہیں اس راہ کے اندر، کسی دوسرے کو اپنی بڑائی نہیں دکھاتے، کسی دوسرے کو اپنے کمالات نہیں بتاتے، کسی دوسرے کی خامیوں کا تذکرہ اور اظہار نہیں کرتے۔ اور ہمارے حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں جب کسی کے اوپر محنت کرو جتنا برا انسان کیوں نہ ہو، بس یہ دیکھو کہ اللہ نے اس کی کلمے کی نعمت سے اگر نواز رکھا ہے، اس کے اندر خوبی کو تلاش کرو۔ تمہیں ہزاروں خامیاں اس کی نظر آئے، اگر جب دل کی نگاہ سے دیکھو گے کوئی خوبی اس کے اندر موجود ہوگی، اسی خوبی کو لے لو، اپنی محنت کرنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمال کی طرف لوٹانا شروع کر دے گا، اور ایسے ہی انسان بنا کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر طلب کرنے کی جستجو ہو، جو اپنے لیے اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہو، جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہو، جو اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہو، جس کے دل کے اندر یہ ہو کہ ہاں میں اللہ کے حقوق کی بھی کمی کرتا ہوں اور حقوق العباد کے اندر بھی کمزور ہوں، جس چیز کے اندر اللہ مجھے کمال تک پہنچا دے گا تو میری یہ کمزوریاں دور کروا دے گا۔ ورنہ جو کر رہا ہے اگر اسی کا کبر اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو یاد رکھو یہ بڑائی اس کو لے ڈوبے گی، یہ بڑائی اس کو مٹا دے گی، یہ بڑائی اس کو شیطان کی راہ کے اوپر چلا دے گی، یہاں سے فائدے کے بجائے وہ نقصان بھی اٹھائے گا۔ تو جب اتنا وقت نکال کے آتے ہو تو اپنی محنت کو ضائع نہیں کروانا، جو کر رہے ہو اس کے اندر محنت کرتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، اور اللہ سے دعا کرتے جاؤ کہ اللہ اس کو ہمارے اوپر کھول۔ اگر ہماری کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہمیں وہ چیز سمجھا کہ ہم اپنی کمزوری کو دور سکیں۔ اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے تو تجھ سے معافی مانگ سکے۔ یہ بارہا ان چیزوں کو تکرار اس لیے کرتا ہوں، آگے ہم بڑھ جاتے ہیں، ہم کرتے ضرور ہیں لیکن اپنے مطلب اور اپنے مقصد کے لیے، کبھی اللہ کے لیے نہ کیا۔ جس دن بندہ اللہ کے لیے کر لیتا ہے تو یاد رکھنا اسی دن اللہ بھی بندے کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ اللہ کے لیے ہوتا نہیں ہے نا تو جیسے وہ چل رہا ہوتا ہے اللہ بھی اس کو ایسے ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ بس وہ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے، نفس کے اوپر مطمئن ہے، لیکن عمل کے اندر ہزاروں طرح کی کمیاں کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں اور منصفی کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو وہ صرف اور صرف اپنے نفس کے گرد جو چادر ہے اسی کے اندر لپٹا ہوا، اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ اس سے ہٹ نہ رہی ہے، وہ اس کو بصیرت تک نہیں پہنچا رہی۔ اور راہ سلوک میں چلتے ہوئے جس کو باطنی بصیرت حاصل نہ ہو وہ کمال تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو تھوڑا بہت آ جائے وہ دوسروں کو دھمکیاں دینا شروع ہو جائے گا، اس کو تھوڑا بہت آ جائے وہ دوسروں کو دکھانا شروع ہو جائے گا، اس کو تھوڑا بہت آ جائے وہ اپنی بڑائی کا اعلان کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو جہاں ہمیں وجود ہی اللہ نے امانت کے طور کے اوپر دیا ہوا ہے تو اللہ کے ولیوں یہ جتنی چیزیں جتنے معاملات ہیں جو خلاف العقل ہو رہے ہوتے ہیں اپنے نام کی برکت سے کروا رہا ہوتا ہے، یہ کمالات سارے اس کے نام کے ساتھ موجود ہیں، نہ میرے اندر موجود ہے نہ تیرے اندر موجود ہے۔ ہاں یہ اس کا فضل اور کرم ہے کہ انتخاب اس نے ہمارا کر لیا ہے، لیکن اس کرتے ہوئے بھی ہمیں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے الفاظوں کو سننا پڑتا ہے جو مد مخالف آ کے بولتے ہیں۔ وہ اس لیے بولتے ہیں یاد رکھنا جب بھی کوئی کر رہا ہوگا اس کے اندر یہی بڑائی ہوگی کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں کرتا،
بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کا نظریہ یہ ہوگا اللہ تو توفیق دے رہا ہے، تیرے لیے کر رہا ہو، تو کروا رہا ہے تبھی ہو رہا ہے۔ اور یہ چیز انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے نا، پھر اس کا نفس اس کے اوپر غالب نہیں آتا، ورنہ چھوٹا آدمی ہو بڑا آدمی ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، جب نفس کا غلبہ ہوگا تو وہ اسی شر والی آنکھ سے ہر ایک کو دیکھے گا۔ اور جو اہل دل بن جائے گا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ عارفین کے دل میں ڈال بھی دیتا ہے، اس کو بھی پہچان ہوگی اور ان کو تو پہچان ہوتی ہی ہوتی ہے کہ کون صاحب دل بنا۔ لیکن یہاں صاحب دل اسی وقت انسان بنتا ہے، لطیفہ قلب کو طے اسی وقت کرتا ہے جب اپنے دل کو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جب اللہ کے لیے کرے گا نفس پیچھے رہ جائے گا یا پیچھے چھوٹ جائے گا، تبھی جا کے اس لطیفے کے انوارات کو وہ سمجھ پائے گا، اس دل کے اندر اصل اس کی حقیقت کیا ہے اور اس نے مجھے عرش تک پہنچانا کیسے ہے۔ محنت ساری وہی ہے، ہم تو سبق کو بھول جاتے ہیں، اسی کو پورا نہیں کرتے، اس کے ساتھ کوئی چیز الہام ہوتی ہے ہم اس کو پکڑ لیں گے، جو سلسلے کا نصاب ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے، جو پچھلے کر کے آئے، جس کی وجہ سے آج تجھے اس کا پتہ چل رہا ہے، توفیق مل رہی ہے، تو جب اس چیز کو چھوڑ رہا ہے تو یاد رکھ تو اس کی بھی ناقدری کر رہا ہے۔ تجھے جو چیز کروائی جا رہی ہے ان سے سارے گزر کے آ رہے ہیں، اس کے اندر وہ کیفیات موجود ہیں، اور جو تیرے اوپر کھلی ہے، جو تجھے پتہ نہیں ہے، جس کو تو سیکھ رہا ہے، اس کی خیر تو تجھے پہنچ رہی ہے، اس کے اندر جو شر موجود ہے ان کو تو کیسے پہچانے گا، ان سے تو کیسے بچے گا۔ اس لیے اکثریت کی غلطی بھی یہ ہوتی ہے کہ جب جڑتے ہیں چلتے ہیں تھوڑا سا سمجھتے کہتے ہیں ہم سارا ہی سمجھ گئے ہیں۔ یاد رکھنا یہ کمزوری ہے۔ جب انسان طالب علم بن جائے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں صرف سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں سیکھوں گا، میں یہاں سمجھوں گا، یہاں سمجھاؤں گا نہیں۔ جب سمجھانے کے اوپر آ جائے سمجھو وہ محقق بن گیا۔ ابھی محقق بننا بعد کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، بڑا وقت اس کے اوپر لگے گا۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، اس سلسلے کے جو بانی ہیں کہ جو علوم اور معارف اللہ نے ان کے سینے کے اوپر کھولے، شیخ ابی الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اپنے دل کو بنانے کے لیے شیخ عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھتے ہی پہلی نظر پہچان لیا تھا، میرے پاس آیا اسی لیے ہے کہ اپنا دل بنانا چاہتا ہے، آیا ہے اس لیے اللہ رسول کا قرب پانا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا ظاہر انہوں نے سارا پڑھا ہوا تھا، شریعت کو مکمل طور کے اوپر جانتے تھے، لیکن وہ جو معرفت کا علم تھا اس اللہ والے کے پاس اللہ نے رکھا ہو تو جنگلوں کے اندر پہاڑوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ کہا حضرت مجھے قبول کر لو، کہا جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ۔ عالم تھے، اہل علم تھے، وضو کرنے چلے گئے، کہا شیخ نے کہہ دیا وضو کروں گا، ان سے سیکھنے جو آیا۔ اب وضو کرنے کے لیے گئے، دوسری دفعہ گئے، پھر کہا نہیں تمہارا وضو ٹھیک نہیں، وہ چلے جاؤ۔ اب دوسری دفعہ پھر وضو کرنے چلے گئے، کہا ہو سکتا ہے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو کسی جگہ پہ، پھر گئے، پھر کہا نہیں ابھی تیرا وضو صحیح نہیں ہوا، پھر جاؤ وضو کے لیے۔ اب تیسری دفعہ بیٹھے، اہل علم تو تھے، اللہ والے کی نگاہ پڑ چکی تھی، 2 دفعہ یہ بات بتا چکے تھے، بارہا بیچ رہے تھے، وضو کر کے آؤ۔ کہا یار کوئی بات تو ایسی ہے جس کو شیخ سمجھ رہا ہے میں سمجھ نہیں رہا ہوں۔ فوراً دل کے اندر یہ چیز آئی فکر کرنے کی وجہ سے۔ اب ذکر کے ساتھ جڑنے کے لیے آئے تھے، یاد رکھنا، تو ذکر کے اوپر اللہ فکر کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور فکر کی وجہ سے انسان سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اس کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے اس کی ذات کے اندر۔ فوراً دل میں آیا، تو آیا تو اللہ والے کے پاس ہے، تو تو معرفت کو سیکھنا چاہتا ہے، تو تو علم باطن کو حاصل کرنا چاہتا ہے، سوار تو سر کے اوپر اب بھی علم ظاہر موجود ہے، تو دل کے اندر یہ ٹھان چکا ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، تو فقیہ ہے، تو محدث ہے، حدیثوں کو بھی جانتا، فقہ کا بھی تجھے پتہ ہے، جس کے پاس تو سیکھنے کے علیہ اس کا علم تو تجھے ہے ہی نہیں، لہٰذا اپنے علم کی نفی کر کے اس کے پاس جا۔ اب یہ دل میں آیا فقط، اب فوراً وہاں بیٹھے وضو تیسری مرتبہ کیا، ارادہ ترک کیا کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ جب شیخ کے پاس پہنچے، شیخ نے نگاہ ڈالی، نگاہ ڈالتے ہی پہچان لیا صاحب حال بزرگ تھے، کہ اب تو ٹھیک آیا ہے، اب تو ٹھیک آیا ہے،
اس لیے کہ جس چیز کو میں جانتا ہوں ابھی آپ نہیں جانتے ہو، جس چیز کو میں پہچانتا ہوں ابھی آپ نہیں پہچانتے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب ادھر وہ حدیث کا علم دینے والے، ادھر وہ فتووں کو دینے والے، ادھر وہ اجتہاد کرنے والے، اور ادھر صرف اللہ رسول کی محبت کو دل میں ڈالنے والے اور اللہ اللہ کروانے والے شاگردوں سے پاس سے اٹھ کے حضرت شیخ کی مجلس میں چلے جایا کرتے تھے۔ طالب علموں نے کہا حضرت اب تو بہت بڑے عالم جس کے پاس جا رہے ہیں، اس نے تو اس علم ظاہر اس طرح نہ پڑھا جس سے آپ نے پڑھا، آپ تو خود صاحب فتویٰ ہو، آپ تو اجتہاد کر سکتے ہو، پھر ان کی مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ کہا میں اللہ کو جانتا ہوں اور یہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا، دونوں چیزوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو اہل دل ہوتے ہیں اللہ نے ان کو پہچان دی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں، یہ وہ معرفت کا راستہ ہے جہاں انسان نفس کو پیچھے چھوڑ کے دل کو بنا کے تب جا کے اللہ رسول کی قربت کو حاصل کرے گا۔ اگر دل نہیں نہ بنتا، دل اس طرز کے اوپر جیسے پچھلوں کا بنا اور وہ محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، کبھی بھی اس راہ کو وہ طے نہیں کر سکتا۔ بس اس کی مثال یہ ہوگی دل رکھتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو اس کے لیے ہے لیکن اس سے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس راہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی دل سے بندے کو سمجھاتا ہے، دل کا دروازہ کھولتا ہے، دل کی دنیا آباد کرتا ہے، دل کے نور کی روشنی میں انسان سفر کیا کرتا ہے، آگے چلا کرتا ہے۔ بس اللہ کے حضور دعا یہ ہے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے۔ اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے۔ تمام مسلمان جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے، تمام مسلمان جو پریشان ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے مسلمان دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، تمام مسلمانوں کی اللہ کامل مغفرت فرمائے۔ جو مسلمان ہدایت کے اوپر نہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حق حلال کا روزگار عطا فرما دے، اور جو بالخصوص جو ہمارے پاس علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرما دے، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے اولاد اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے، اور بالخصوص اللہ ہمیں ہدایت کے راستے کے اوپر استقامت عطا فرما دے، جو ہم کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس کو ہمارے سینوں کے اوپر کھول دے، اللہ اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمیں شیاطین کے شر سے بچا دے، اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا دے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی شرور سے حفاظت فرما لے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ پتنگان